حمدا صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، ایک لفظ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہم اس کے مفہوم سے واقف ہیں، لیکن وہ مفہوم جس سے ہم واقف ہیں یا تو وہ اصطلاحی معنی ہیں یا لغتی معنی ہیں اس کے۔ روحانیت میں فقیر لوگ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے معنی کیا اخذ کرتے ہیں، وہ شاید ہم سب کے لیے ایک نئی انفارمیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا روم نے لفظ ظلم لفظ روز استعمال ہوتا ہے ہماری گفتگو میں۔ اس ظلم کو جو ڈیفائن کیا وہ کمال کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کے برموقع محل سے ہٹا دیں تو وہ ظلم ہوگا۔ مٹی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جیسے یہاں ایک بار انسان کی تخلیق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے، اور اس کی تمام تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ کہاں کہاں سے وہ مٹی اکٹھی کی گئی، اس کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا، پھر اس مٹی کو گوندا گیا، اس کو ڈو بنایا گیا، اس میں کتنا وقت لگا، پھر اسے خشک ہونے کے لیے رکھا، اس میں کتنا وقت لگا، اس تفصیل سے یہاں بات ہوئی تھی۔ اب یہ مٹی جو ہے یہ انسان کا بنیادی عنصر ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ مٹی اپنے مقام پر ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی تعارض نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی مٹی ہوا کے زور سے اڑ کر انسان کے کپڑوں پر جمع ہو جائے، ہمارے بیٹھنے کی جگہ پر جمع ہو جائے، تو ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسے وہاں سے فوری طور پہ صاف کر دیتے ہیں۔ صرف مقام کے بدل جانے سے مٹی کی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو مٹی کا اپنے مقام سے ہٹ کے کپڑوں پر آ جانا یا کسی اور چیز پر چلے جانا، وہاں جا کے جم جانا، وہ ظلم ہے۔ یہ مولانا روم نے اس کو یوں ایکسپلین کیا۔ جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے ضد پر، ضد کے مارے ہوئے نہیں یا ضد سے نہیں بلکہ ضد پر۔ ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ امارت ہے تو غربت ہے، تندرستی ہے تو بیماری ہے، ظلم ہے تو عدل ہے۔ تو جس طرح ظلم کسی چیز کو اس کے برمحل وقوع سے ہٹا کر رکھنا یا دیکھنا وہ ظلم ہو جائے گا، اسی طرح عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو کسی بھی نعمت کا جتنا حق ہے
وہ نعمت اس کے حق کے مطابق اسے دے دی جائے تو وہ عدل ہے، اور اسلام اسی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں عدل کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے، میں روحانی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، دنیاوی نہیں، کہ اگر انسان ہر چیز کو عدل سے تقسیم کرے تو تمام چیزیں بہت خوبصورتی سے چلتی رہتی ہیں، زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے۔ ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے کنسنٹریشن پاور کی ایک مقدار دی ہے۔ کنسنٹریشن، توجہ، یہ ایک مخصوص مقدار میں موجود ہے ہر شخص میں۔ وہ مقدار کے لحاظ سے ویریبل ہے کہ کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن ہے سب میں۔ انسان جب اس توجہ سے عدل سے بانٹتا ہے اپنی زندگی میں تو دین بھی چلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی وہ چلا لیتا ہے۔ ایک توازن قائم ہو جاتا ہے کہ ایک دونوں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دنیا، ایک میں دین، اور دونوں ہاتھ برابر رہتے ہیں اگر عدل سے اپنی توجہ کو وہ بانٹ سکے۔ اور اگر کہیں وہ اپنی ذات پر ظلم کرے اور توجہ بانٹنے میں عدل سے کام نہ لے تو زندگی توازن سے ہٹنے لگتی ہے۔ اور توجہ ایسی چیز ہے کہ ہم جس طرف زیادہ توجہ دے دیں گے وہ پہلو ہمارا زیادہ اجاگر ہونے لگے گا۔ بالکل اسی طرح کہ ہمارے گھر کے لان میں پھول بھی لگے ہوتے ہیں، بغیر پھول کے پودے بھی ہوتے ہیں، کیکٹس جیسا پودا بھی ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، ہم اور گھاس بھی لگا ہے، درخت بھی ہیں پھلدار۔ ہم اگر اپنی توجہ پھلدار درختوں پر زیادہ مرکوز کر دیں تو چونکہ مقدار تو توجہ کی محدود ہے ہمارے پاس، تو پھلدار درخت تو پھلنے پھولنے لگیں گے، لیکن پھول اور گھاس اور دوسرے پودے اس طرح سے نہیں پھل پھول سکیں گے۔ اگر ہم پھولدار پودوں پر زیادہ توجہ دے دیں گے تو باقی چیزیں اگنور ہونے لگیں گی اور پھول والے پودے زیادہ پرورش پا جائیں گے۔ اسی طرح ہماری اپنی زندگی میں اگر تو ہم نے توجہ مرکوز کر دی اپنی روح پر کہ ہم اپنی روح کو پالیں تو روح ہماری پلنے لگے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ ولی اللہ ہے، تو روحانیت میں ہمیں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری تمام تر توجہ مرکوز ہو جائے ایک پوائنٹ پر، قرب الہی چاہیے، دیدار رب چاہیے، اللہ کی دوستی چاہیے، تو پھر لامحالہ ہماری توجہ ہمارے جسم سے، دنیاوی کاموں سے ہٹ جائے گی اور ہم ادھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے پاس گئے، کسی کو مرشد مانا، انہوں نے ہم پہ توجہ ڈالی، شروع میں جو میں پڑھتا تھا اس میں مزہ بھی بہت آتا تھا، لطف بھی بہت آتا تھا، اور ترقی بھی بہت ہو رہی تھی۔ میں محسوس کرتا تھا کہ روحانیت کی راہ پر میں سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہوں، مقامات طے کر رہا ہوں۔
لیکن کچھ عرصے سے وہ بات نہیں رہی. وہ مرشد کا فالٹ نہیں ہے، نہ اس کے پڑھنے میں کوئی کمی آئی ہے. پڑھ تو وہ پہلی توجہ سے ہی رہا ہے، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ اس کی توجہ دن بھر کے ایک میجر حصے میں دنیاوی مال و زر کی طرف چلی گئی ہے. یوں سمجھیے کہ لان میں لگے ہوئے کیکٹس کے پودے پر چلی گئی ہے توجہ زیادہ. اب وہ کانٹے دار پودا پرورش پا رہا ہے اور پھلدار یا پھولدار پودے ان پر سے توجہ کے ہٹ گئی ہے تو وہ پھول دینا بند ہو گئے. وہ سارا توجہ کا کھیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دنیا میں اور مال دنیا میں کشش اتنی رکھی ہے کہ ہماری توجہ رہتی ہی ادھر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رب کی طرف ہماری توجہ نہیں، ہم ہر وقت ادھر کو متوجہ نہیں رہتے تو ہمارا وہ پہلو کمزور ہونے لگتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت میں ہم بہت آگے چلے جائیں تو دن بھر کام تو ہم اپنا کرتے رہیں، لیکن سوچتے رب کے بارے میں رہیں، سوچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہیں، سوچتے ہم کلام الہی کے بارے میں رہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لاشعوری طور پر اس پر غور و فکر کرنے لگیں گے، اور جو ہی غور و فکر کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں ہم اس راہ پر چل نکلتے ہیں. یہ جو دنیاوی مال و زر ہے، میں اس سے پہلے بھی یہاں شاید ایک یا دو اتوار پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم رب تعالیٰ سے ہر وقت وہ چیز مانگتے ہیں جس کو وہ سب سے حقیر سمجھتا ہے. کہ دنیا اور مال دنیا اللہ کے نزدیک سب سے حقیر ترین چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کتنی ہی ایفرٹ کیوں نہ کر لے، کوئی ایک لمحہ اور ایک گھڑی نہیں نکال پائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دعا رب سے مانگی ہو. تو ہم رب تعالیٰ سے سب سے حقیر چیز مانگتے رہتے ہیں. غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جناب حافظ شیرازی صاحب نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے جہان کی مال و زر اور متاع دنیا، پورے جہان کی اگر جمع کر لی جائے تو بھی اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی کہ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے اس کے ملنے پر خوش ہو سکے یا اس کے ضائع ہو جانے پر ایک لمحے کے لیے غمگین ہو جائے. یہ حافظ شیرازی ہی ہیں غالباً جن کا وہ شعر ہے پرشین کا. یہ مال دنیا واقعتاً اتنی حقیر چیز ہے کہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے ملنے پر آدمی خوش ہو جائے یا اس کے کھو جانے پر ایک لمحے کے لیے غمگین ہو. اسی طرح ہم لوگ، یہ میں اکثر یہاں گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے خدمت میں، کہ ہم نے عجیب رویے بنائے ہیں کہ ہم فقراء اور درویش جنہوں نے مقام ہی پایا ہے مال دنیا کو ترک کر کے، دنیا کو حقیر جان کر، مال دنیا کو حقیر جان کر یہ مقام پایا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے دنیا ہی کی دعائیں کراتے ہیں. ایک عجیب چیز ہے یہ. اس کے بارے میں غالباً مولانا روم نے ہی فرمایا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہے
کہ گدھے پر تو انسان کتابیں لاد دے اور مسیح پر گدھے کے پالاں جو اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں جس پہ سامان لوڈ کیا جاتا ہے اس کو پالاں کہتے ہیں. گھوڑے پر بھی جب ہم وہ ڈالتے ہیں تو پالاں ہی کہلاتا ہے. بلکہ ایک شعر تھا کسی کا پرشین میں، اس کا ایک ہی مصرع یاد ہے، وہ بھی اس لیے یاد رہ گیا کہ ایک زمانے میں جب چینی کی بہت قلت ہو گئی تھی تو ایک صاحب دفتر میں آئے تو ان سے میں نے غلطی کی پوچھنے کی کہ وہ ان کو مذاقن ہم چچا کہتے تھے، اس لیے کہ تھے تو ینگ لیکن شکل سے نظر آتے تھے کوئی 80 سال کے، تو ہم انہیں مذاقن چچا کہتے تھے. تو ہم نے کہا کہ چچا یامین کیا حال ہے آپ کے؟ تو انہوں نے فوراً ایک شعر پڑھ دیا کہ اسب تازی شدہ مجروح ببوج پالاں. تو وہ یوں مجھے یاد رہ گیا کہ گھوڑے پر بھی پالاں ہی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ پالاں لوڈ کر دیا جائے. مال دنیا کو، متاع دنیا کو فقیر لوگ گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں اور روح کو تشبیہ دیتے ہیں مسیح سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے گدھے کی پشت پر زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں پر چیتھڑے اور دوسری چیزیں چپک جاتی ہیں، تو اگر کسی طبیب کے پاس وہ گدھا چلا جائے یا کوئی ویسے درد دل رکھنے والا انسان اس گدھے کو دیکھ لے تو اس کے زخموں پر چپکے ہوئے جو پیسز ہیں ان کو ریموو کرتا ہے. بعض کا اتنے سختی سے چمٹ گئے ہوتے ہیں کہ جب اس کو اتارا جاتا ہے تو گدھے کو شدت سے درد ہوتا ہے تو گدھا دلتی جھاڑ دیتا ہے. تو اسی طرح جو پیغمبر ہیں وہ آتے ہیں جب دنیا میں اور انسان کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں تو ان کی مخالفت ہوتی ہے. نیکی کی راہ بتانے والے کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے. فقیر لوگ، درویش لوگ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مخالفین کی تعداد دوستوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو روحانیت میں ایک اندازہ یہ ہے کہ فقیر کے دوستوں کی تعداد 1/3 ہوتی ہے اور مخالفین کی تعداد 2/3 ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور نیکی کی بات کرتے ہیں، مخالفت بہت ہوتی ہے. تو پیغمبر جب آتے ہیں خلق خدا کو وہ نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، راہ حق دکھاتے ہیں، تو ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ کسی قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، جب پیغمبر ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنی ذات پر ظلم کرتے رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، اصل راہ یہ ہے، تو وہ ان کو اذیتیں بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ آبائی شہر انہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑتا ہے. تو یہ بالکل وہ مثال ہے اس کی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی اصحاب کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائیں، تو ایک تو ہمیں اس کے پیچھے جو انڈر لائن پرپز ہوتا ہے ہمارا، جو سب کانشیس میں دبی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کو پہلے دل سے نکال دینا چاہیے کہ جب میں فقیر ہو جاؤں گا، یہ آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں یہی رہتا ہے کہ اگر میں کہیں ولی اللہ بن جاؤں تو میں کشف کے ذریعے زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ لوں گا، وہ نکال لوں گا، امیر ہو جاؤں گا.
ریس کے گھوڑوں کے نمبر دیکھ لوں گا کشف میں، میں دعا کروں گا فوراً قبول ہو جائے گی، تو میرے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ فکر لاشعور میں جو میری چھپی ہے وہ دنیاوی زندگی ہی کی ہے۔ میری زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی اگر میں ولی اللہ ہو جاؤں، تو دعا کر کر کے میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا۔ میری اولاد کی زندگی، یا اولاد کو جو آزمائش کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں صراط مستقیم کی بصیرت کھو دیتا ہے۔ وہاں کوئی اصول، کوئی قاعدہ نہیں رہ جاتا کہ محبت اتنی شدت سے آڑے آتی ہے کہ ہم راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے تو یہ اپنے اندر سے نکالنا ہوگا کہ ولی اللہ بننے کے بعد ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری اولاد مزے میں آ جائے گی۔ کبھی نہیں ملے گی۔ اگر یہ میرے ذہن میں رہ جائے، اگر یہ خیال رہے لاشعور میں کہیں دبا ہوا، تو اس راہ پر چڑھ نہیں پاتا، کیونکہ یہ در حقیقت توجہ ہماری پھر دنیا ہی پر ہے۔ تو پہلے تو اس کو لاشعور سے کھرچ کر ہٹانا ہوگا، اور پھر ہمیں ہر وقت رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا ہوگا تاکہ ہماری توجہ ادھر کو مرکوز رہے۔ پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دیکھیے کہ اس سے روحانیت کتنی تیزی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک مرید اپنے مرشد سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہو، مرشد سے محبت اپنی جگہ برقرار رہے، لیکن اچانک اسے کسی اویسی یا بزرگ وصال شدہ سے بھی لگاؤ محسوس ہونے لگے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ غالباً اس سوال کے پیچھے چھپا ہوا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانیت میں اصول ہے کہ اگر انسان کہیں ایک بار بیعت کر لے تو پھر اسے صرف اپنے مرشد ہی کے پاس جانا چاہیے، اپنے مرشد ہی کی بتائی ہوئی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو لگاؤ محسوس ہونے لگتا ہے کسی گزرے ہوئے شخص کے ساتھ، اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک تو ان صاحب کی توجہ انسان پر پڑنے لگے تو خود انسان کے اپنے دل میں بھی لگاؤ اور محبت محسوس ہوتی ہے فوت ہوئے بزرگ کے ساتھ۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ملٹی چینل فیض بھی ملے ہیں، جیسے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے بہت سے اساتذہ سے فیض حاصل کیا، مرشد ایک تھے لیکن اکتساب فیض 105 اساتذہ سے کیا ہے، لیکن مرشد ایک ہی رہے۔ ایک ریزن وہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ہمیں فیض مل رہا ہے وہاں سے۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے حالات زندگی سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ تین وجوہات ہیں، لیکن اس میں الارم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مرشد تو مرشد ہی رہے گا، لیکن اگر اساتذہ اس کے ایک سے زیادہ ہو جائیں، وہاں سے فیض حاصل ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے؟ یہ بہت آسان چیز ہے. میں شاید اس وقت کلاس 6 یا 7 میں پڑھتا تھا، تو ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایکچوئل الفاظ نہیں. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں، تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے یا نہیں. اس حدیث سے دو چیزیں ہمیں مل جائیں گی. ایک تو یہ جو سوال ہے کہ رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ خلق خدا اس سے راضی ہونے لگتی ہے. دوسرا اس سے ایک سبق ہے کہ رب کو اپنی مخلوق اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی رکھا جائے، اس کے بندوں کی خدمت کی جائے. اس کے بندوں کے لیے جو حدیث ہے کہ تم میں سب میں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. یہ احادیث جو میں کوٹ کرتا ہوں ان کے الفاظ وہ نہیں ہوتے، میں اس کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے چونکہ ہم لوگ زیادہ پرٹیکولر ہیں کہ الفاظ، مفہوم بے شک بدل جائے لیکن الفاظ وہ رہنے چاہیے، تو اس لیے میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو حدیث میں ہیں، لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوتا ہوں. تو ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، خلق خدا کو فائدہ پہنچے. یہ حدیث ہے. اور ہم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے. یہ بھی حدیث ہے. تو یہ ان دونوں احادیث کو اور تیسری اس حدیث کو دیکھیں اگر ہم ملا کے، تو اس سے ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو جائیں ہم، تو رب راضی ہو جائے گا ہم سے. یہ اگلا سوال ہے، توبہ کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ اب شاید یہ سوال پوچھنے کے لیے میں مناسب آدمی نہیں، کیونکہ ایک توبہ کی قبولیت اور اسی طرح اور بہت سی کئی ایک چیزیں، اس کے اندر میں علم کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ میں چونکہ بنیادی طور پر جاہل آدمی ہوں، تو میرا رب پر یقین اور ایمان اور عقیدہ بھی جاہلانہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں میں. تو میں نے اپنے رب کو جیسا پایا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا، بڑا رحیم و کریم، بڑا غفور و رحیم. اس کو بہت مہربان پایا میں نے. تو چونکہ اس کو دیکھا ہی میں نے اس کے اس رنگ میں ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو میں نے مہربان پایا ہی نہیں، اس سے زیادہ غفور و رحیم کسی کو نہیں پایا، اس سے زیادہ رحیم و کریم کسی کو نہیں پایا، اس سے زیادہ بڑا رحمان کسی کو نہیں پایا. تو میں اپنے رب کے بارے میں گمان یہ کرتا ہوں کہ وہ اس سے اگر میں ایک بار معافی مانگوں گا تو وہ پیشتر اس کے کہ میرا جملہ بھی ختم ہو، مجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ رحیم و کریم ہی اتنا ہے، وہ غفور و رحیم ہی اتنا ہے. تو جب توبہ کروں گا میں تو میں تو اس یقین کے ساتھ کروں گا کہ میرا رب اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو صحیح ایک بار، اپنے گناہوں سے توبہ تو کرے ایک بار، تو میں اس کو معاف بھی کر دوں اور اس کی توبہ بھی قبول کر لوں. کیونکہ توبہ کے اپنے مراحل ہیں، مدارج ہیں. جب تک کہ میں پچھلے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر میں شرمندہ نہیں ہوتا،
میں اس وقت تک معافی نہیں مانگ سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ احساس تو ہو کہ میں نے گناہ کیے، میں نے غلطی کی، میں نے کوتاہی کی. اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے آدھا معاملہ درست کر لیا. احساس تو ہو پہلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی. تو جب وہ احساس ہو جائے تو میں اس پر پشیمان ہوں گا، شرمندہ ہوں گا. تو جب شرمندہ ہوں گا تو میں رب سے معافی مانگوں گا، اور معافی مانگنے کے بعد میں آئندہ کے لیے وعدہ کر رہا ہوں گا رب سے کہ یا باری تعالیٰ مجھے میرے پچھلے گناہوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کے لیے معاف فرما دے، اور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. تو اس میں آ گیا گناہ کا احساس، گناہ پر پشیمانی، گناہ کی معافی، اور وعدہ کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ توبہ کے 4 جز بن جائیں گے. تو ویسے تو اس کو ہم بڑے مختصر جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کیا ہے. یہ حالت جفا سے حالت وفا تک کا سفر توبہ ہے. تو ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو جفا سے وفا میں داخل ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ پر یہ اس کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. وہ اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب یہ ایمان آ گیا تو شک میں آتا ہی نہیں کہ میں نے توبہ کی تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فوراً ہی یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب تو اتنا عظیم ترین ہے، اتنے بڑے ظرف کا مالک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس کے ظرف سے، اس کی اعلیٰ ظرفی سے یہ پختہ یقین ہے کہ جب میں اس سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا سچے دل سے، تو چونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے تو میری توبہ قبول فرما لے گا. میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں درست آدمی نہیں ہوں یہ سوال پوچھنے کے لیے، کیونکہ میں اس میں علم کو دخل نہیں دینے دیتا. اس میں اپنے جذبے ہی پر کاؤنٹ کرتا ہوں. جو شخص ہر حال میں شاکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہو، کیا اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کا طالب ہونا درست ہے؟ اس سوال کے دونوں حصے کنٹراڈکٹری ہیں، اصل میں ایک دوسرے کی تنسیخ کرتے ہیں. جو آدمی شاکر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ نعمتوں میں اضافے کا طالب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ رب کی رضا پر راضی جو ہو گیا، اس کو تو ڈیفائن ہی ہم اس طرح سے کرتے ہیں رضا میں راضی ہونے کو کہ جو عطا ہو گیا اس پر خوش ہے. تو جو کچھ عطا ہوا ہے، جب انسان اسی پر خوش ہے، اسی پر راضی ہے، تو وہ اضافے کا منتظر کیسے ہوگا؟ تو جو اضافے کا منتظر ہے پھر وہ دل میں صابر و شاکر نہیں ہے، وہ راضی برضا نہیں ہے. یہ فقیر لوگ کمال کے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے سچ کہا تھا کہ فقیروں کے پاس جب جاؤ تو بہت ہوشیاری سے
کیونکہ یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں کہ دل کے راز بھانپ لیتے ہیں. جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. کیونکہ جب انسان جمع کرنے لگتا ہے مال دنیا تو حرص میں مبتلا ہوتا ہے، اور حرص دشمن ہے شکر کی، صبر کی اور راضی برضا رہنے کی. یہ حرص ہمیں رہنے ہی نہیں دیتی، نہ حالت شکر میں، نہ صبر میں، اور نہ رضا میں. تو انسان امریکہ بن جاتا ہے، ڈو مور گیٹ مور شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بابا فرید صاحب نے کیا کمال کی ایک مختصر سی بات فرمائی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے کہ تصوف کے کچھ سلاسل میں باقاعدہ بیت اور مخصوص اوراد و وظائف مقرر ہیں، جبکہ کچھ سلاسل میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ تو بیت کی جاتی ہے نہ کوئی مخصوص ورد دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس میں صرف ہمیں ایک چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ایک تو نیت ہے اور دوسرے ظاہری اطوار ہیں. نماز کی نیت ہم دل میں کریں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر میں نے یہ نیت کر لی کہ میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو میری نیت ہو گئی نماز کی، لیکن پھر بھی مناسب یہ ہے کہ زبان سے میں عرض کر دوں اللہ کے حضور تو نماز عصر کی میں نیت زبان سے بھی دہرا دوں گا. اب اگر کوئی بیعت کر رہا ہے یا بیعت لے رہا ہے تو معاملہ نیت کا اور دل کا ہے سارا. لیکن کسی کو یقین دلانے کے لیے اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر لی جائے جو مسنون طریقہ ہے تو دوسرے آدمی کی تسلی ہو جاتی ہے. سلسلہ صابریہ میں عام طور پر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو نگاہوں سے بیعت کرتے ہیں. آدمی آیا، اس کو پرکھا کہ یہ علم کے لیے آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تربیت کر دی جائے، تو اس کو اپنے حلقہ ارادت میں قبول کر لیا دل سے. آنے والا تو آیا ہی اس نیت سے تھا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نگاہوں سے بیعت ہو گئی، آنکھوں سے. وہ ظاہری اس پر نہیں جاتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے بیعت کر لی جائے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، تاکہ دوسرے کی تسلی ہو جائے. کیونکہ مرشد تو اپنے یہاں کلیئر ہے بالکل، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہے کہ میں نے اسے اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا، میں اس کی تربیت بھی کروں گا، اس کو علم بھی دوں گا. اور اسی طرح یہ ہے کہ اوراد ہیں کہ مخصوص ورد دے دیا جاتا ہے، یہ سبھی دیتے ہیں، چاہے وہ نگاہوں سے بیعت کر رہے ہوں، چاہے وہ زبان سے بیعت کر لیں، چاہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کریں دوسرے کے. لیکن ورد دیا ضرور جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں، کچھ مرشد، کچھ فقیر جنرلی
ظرف کا بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں. وہ مرید کو بتاتے نہیں کہ یہ مخصوص ذکر ہے جس کو تم کرو. اس کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو میاں، اس وقت اتنی تعداد میں پڑھ لو. بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے سلسلے کا مخصوص ورد ہے. ایک ورد مجھے عطا ہوا کہیں سے. کچھ چیزیں ہیں ان کو آدمی پوری طرح کھول کر بیان نہیں کر پاتا. میرا خیال ہے کہ یہ لاسٹ ڈیز میرے مرشد صاحب کے کسی جگہ میں گیا ہوا تھا، تو وہ ورد مجھے عطا ہو گیا. بڑا مختصر، اور بظاہر اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے مجھے معاف کرے کہ کوئی اتنے مشقت والا نہیں تھا کہ آدمی متاثر ہو کہ وہ یہ تو بڑا زبردست ورد ملا. بڑا سیدھا سادہ سا ورد. غالباً 18 سال تک مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ یہ ورد کس سلسلے کا ہے، کیونکہ وہ کہیں مجھے کتاب میں ملتا نہیں تھا. بتیری تگودو کی بہت تلاش میں رہا کہ یہ جو ورد دیا گیا ہے یہ کس سلسلے سے اس کا تعلق ہے. تو شاید اس کا وقت نہیں آیا تھا کہ مجھ پر ڈسکلوز ہوتا. کوئی 18 سال کے بعد سڈنلی ایک دن میرے اوپر کھل گئی وہ بات کہ یہ تو سلسلہ جنیدیہ کا ورد ہے جو عطا ہوا. اب وہ 18 سال میں اسی تجسس میں لگا رہا کہ پتہ تو چلے کہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے یہ ورد. تو پتہ چلا کہ وہ تو جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورد فرماتے تھے. ایک ورد کہیں اور سے عطا ہوا، وہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ ورد ہے کیا. پڑھ رہا ہوں اور اس بات کو میرا خیال ہے شاید 35 سال گزر گئے ہیں. اس میں ناغہ نہیں آنے دیا، پڑھتا ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ چلا ہے کہاں کا. عطا ہو گیا، اور عطا بھی ان سے ہوا جن کے انتقال کو شاید 700 سال گزر گئے ہیں. انہیں کہا یہ پڑھا کرو میاں، جاؤ. 35 سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس سلسلے کا ہے. تو ورد تو عطا ہو جاتا ہے، لیکن بعض کا بتاتے نہیں کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں کہ کیا ہے. یہ اتنا مشکل لفظ لکھا کہ اس کے اگر میں ہجے کروں تو آدھا گھنٹہ چاہیے ہجے کر کے پڑھنے میں. جب کہیں 2-4 صدیاں پہلے میں نوجوان تھا تو کسی جگہ پڑھا تھا شیکسپیئر کا ایک قول کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سلیس زبان لکھنا ہے اور بولنا ہے. تو جو وقت گزرا پتہ چلا کہ شیکسپیئر نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو سلیس زبان میں گفتگو کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. 96 میں ایک چینل ہوتا تھا STN، اس پر ایک پروگرام میرا آ رہا تھا ایسا کیوں. تو جناب اشفاق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ملے. تو کمال کی ایک بات انہوں نے کہی، جو دانشور ہے وہ دانشور ہی ہوتا ہے،
تو کہنے لگے کہ یار سرفراز، یار جنی آسان زبان تو بولنا ہے انی میں نہیں بول سکتا. یہ ان کا کہنے کا انداز تھا. انہوں نے کہا اشفاق صاحب تو قادر تھے اس بات پر کہ جیسی زبان چاہے استعمال کر لیں، سلیس، مشکل ترین. وہ بندہ ایک عہد تھا اپنی ذات کے اندر. اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ ترین جنت کے درجے سے نوازے. لیکن اپریسیشن کا ان کا ایک یہ انداز تھا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی. وہ میری بیوقوفی ہوتی اگر میں اس کو ان الفاظ میں ہی سمجھ جاتا. تو یہ لکھنا، آسان زبان لکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے پڑھوں گا جو انہوں نے لکھ دیا کہ کیا تقرب الہی اور تقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وظائف کا روشن ہونا ضروری ہے. قطعی طور پر نہیں. بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے روح کے لطائف، یہ تو جب انسان قرب الہی کے طلب کا راہی ہو جاتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے تو قدم بقدم جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی روح کے لطائف خود بخود روشن ہونے لگتے ہیں. یہ محصل ہے اس شوق کا جو انسان کے دل میں بھڑکتا ہے کہ مجھے میرا رب چاہیے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، مجھے وہ قرب چاہیے ہے وہاں کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ابتدا تو وہاں سے ہے جب وہ دل میں یہ خواہش جاگے اور اس خواہش سے مجبور ہو کر انسان اس راستے پر قدم اٹھا لے. تو جب تھوڑا سا چلے گا اس راہ پر تو لطائف خود بخود جاگیں گے اور روشن ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.